تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں گھروں میں. آپ سب یہاں بہت سارے باپ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بیٹوں کو بولو ویسے بھی ٹینشن کیوں پال رہے ہو بھائی, اسلام میں بیوی کی ٹینشن بندے پہ خود آتی ہے, باپ پہ تھوڑی آتی ہے. آپ نے پال پوس کے جوان کر دیا, آپ بچوں کو بولو بھائی شادی سے روکو نہیں ان کو. میرے 2 بھانجے ہیں, بیان میں ریکارڈنگ بھی کراتے ہیں, ابھی 17-18 سال کے ہیں. اب میرا بیان سن سن کے میٹر گھوم گیا ان کا. بھانجے ہیں سگے, گھر میں جا کے اب کمائی دھیلے کی بھی نہیں ہے, یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کمائی دھیلے کی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے 17-18 سال میں کون کماتا ہے. اب بیان سنتے رہتے ہیں ماموں کا, میں ماموں ہوں ان کا. تو گھر میں جا کے اپنی ماں سے بول رہے ہیں, اب بس ان کے باپ نے مجھے بتایا, ہمارے بہنوئی نے, کہ یار یہ تو عجیب ہی قسم کی باتیں شروع کر دی انہوں نے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شادی کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں, ابھی تو پیسے ہیں نہیں. تو میں نے کہا بیوہ کو بھی تو کہیں سے کھلائیں گے. کہہ رہے ہیں وہ ماموں سے سنا تھا کہ بھائی پہلے کہیں چھوٹا موٹا کرائے پہ گھر لے لو, کسی غریب لڑکی سے کر لو, تو کچی آبادی میں 2000 پہ کمرہ مل جاتا ہے. 2000 پہ کیا مل جاتا ہے بولو بھائی؟ کمرہ مل جاتا ہے. تو کسی بیوہ سے کر کے فی الحال گزارا کرتے ہیں. ایک انجینئر بن رہا ہے NID یونیورسٹی میں, بعد میں جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, ارننگ آئے گی تو پھر ایک اور کر لیں گے. ابھی فی الحال کس سے کر لو؟ کچی آبادی میں. تو میں نے ان سے ویسے ہی مذاق سے کہہ رہا تھا یار ڈیفینس چل کے رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم کچی آبادیوں کا سوچ رہے ہیں, آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو ڈیفینس میں؟ وہاں کون گھر خریدے گا, کون کرایہ دے گا؟ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بہنوئی صاحب کہ یار یہ تو عجیب عجیب باتیں. تو میں نے کہا جب بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا یہ تو. اور میں نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو اس میں برائی کیا ہے. نہیں یاری بات. اب ماں باپ نے یہاں کے ایک دم برغلا جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا بچہ تو باولا ہو رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے. دیکھو جو کسی چیز کو مسلط کر لو گے تو پاگل پنا لگے گا, ہلکا لوگے تو بالکل نارمل لگے گا. میں نے کہا بالکل نارمل ہے بھائی, تم نے بچوں کو کھلایا پلایا, NID یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی دلوا دیا, اپنی ذمہ داری آپ کی ہو گئی پوری. بولو بھائی جس نے شادی کرنی اپنے خرچے پہ کر لے, پالنا خود ہے نا, ہم نے تھوڑی پالنا ہے. بس غیر خاندانی عورت نہیں آنے دیں گے ہم, کیونکہ اس سے خاندان کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. طلاق یافتہ سے کرو, بیوہ سے کرو, بچوں والی سے کرو, کماری سے کرو, لیکن خاندان اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ جب ظاہر ہے آگے نسل بھی پیدا ہوگی تو وہ خاندان کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی غلط عورت لے آئیں. میں نے کہا اپنی ٹینشن ہے نا, اٹھانے دو نا. ایک بیوہ سے کرے گا, جب رہے گا نا 2000 رینٹ پر, سمجھ میں آ جائے گا اس کے کہ میں نے صحیح کیا یا کیا کیا, غلط کیا. اور صحیح ہی کیا, سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. نہیں یاری بات, اچھے خاندان کی آئے گی تو کیا ہوگا. تو کہنے کہ اچھے خاندان کی ملتی کہاں ہے. میں نے کہا نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے. کیا ہو گیا بھائی, جب تک رشتہ نہیں ملے گا تو جب تک نہیں ملتا تو ہوا سے تھوڑی شادی ہو جاتی ہے. نہیں ملے گا تو کیا ہوگا, نہیں کریں گے. بات تو یہ ہے کہ مل جائے تو بھائی اپنی ٹینشن ہے بھائی, خود ہی اٹھاؤ. تمہیں کچی آبادی میں رہو کہ پکی آبادی میں رہو, ہم سے ملنے روزانہ آ جائے کرو. تو اس میں کیا ہے, کل بھی تو یہی ہونا ہے نا. کیا ہو گیا یار. دیکھو جب تک ایسے 2-4 سر پھرے اور پیدا نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا. معاشرے میں تبدیلی کے لیے کھوپڑی کا گھومنا ضروری ہے. کھوپڑی گھومے گی تو پھر بیوہ عورتوں کو بھی سہارا ملے گا, طلاق یافتہ کو بھی, معاشرے میں زنا ختم ہوگا, خود بھی برائی سے بچے گا انسان, ذمہ داریاں پڑیں گی. ورنہ یہ لونڈے لپاڑوں کا کیا اعتبار, ابھی تو نیک شریف بنے ہوئے, 2 منٹ لگتے ہیں بگڑنے میں, ہیں تو لونڈے لپاڑے نا, معذرت کے ساتھ بھیا بیٹھے ہوئے, کنوارے چھڑے چھاٹے 2 منٹ لگتے ہیں. تو جب ہمارا بیان سنیں گے یہ تو ہوگا. تو میں تو لوگوں کو پہلے سے کہتا ہوں کہ بچوں کو شادی بالے ہوئے, میرا تو اپنا بچوں کے بارے میں ارادہ ہے, جیسے جیسے بیٹے بالے ہوئے بولیں گے ابو شادی کرا دو, میں بولوں گا بھائی رشتہ دیکھنے میں جا سکتا ہوں, کرانا میری ذمہ داری نہیں. ہم نے اپنی کر کے آدھے ہو گئے ہم تو بھائی, اب تمہاری بھی کرائیں یار, ایک لائن لگی ہوئی ہے, ہمارا یہی کام رہ گیا, اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. تو کہیں دیکھنے ضرور جائیں گے, ایسا نہ کوئی الٹی سیدھی آڑی ترچھی کوئی بھی اٹھا کے لے آئے. بچوں کو تھوڑی تجربہ ہوتا ہے, والدین کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے خاندان میں میچ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہیں بھی کوئی بھی بھگا کے لے آؤ, پتہ چلا پتہ نہیں کیا نکلے ہو. تو رشتہ دیکھنے ہم جائیں گے, ذمہ داری ہماری, تمہیں پالنا تھا, تمہیں اچھی تعلیم دلانی تھی, وہ ہماری NID یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا نا, اور کیا چاہیے بھائی. یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی, تم جانو اور تمہاری جو لائف ہے وہ جانے. اب اولاد کا حق ہے کہ وہ والدین کو پالے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب والدین نہیں پالیں گے, اب کون پالے گی,
اولاد. وہ اپنی بیوی کا خیال بھی کریں گے, اپنے والدین کا بھی خیال کریں گے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. والدین ساری زندگی جو اولاد کی ٹینشن لیتے ہیں نا, اس سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. اولاد کی ٹینشن بچے کو بالغ کرنے تک, بس اس کے بعد اب آپ کی ٹینشن نہیں ہے بھائی, کمانا ہے کماؤ. اچھا اسی بہنوئی کی میں بات بتا دوں, کیونکہ ہمارے ساتھ ہی بچپن میں پلے بڑے ہیں, ہمارے مدرسے میں ہی ہمارے حضرت سے ہی تعلق تھا, تو اچھی تربیت ہوئی ہے نا, اس لیے الحمدللہ ڈپریشن کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے پاس. ان کا ایک بچہ امتحان میں فیل ہو گیا, یہی بیٹھا ہوا ہے رافع خان, بچہ امتحان میں فیل ہو گیا. آج ہمارا بچہ جو لوگوں میں ہوتا ہے, بچہ فیل ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے والدین کی, ایک عذاب میں جاتے ہیں نا, ایک ٹینشن, فیل ہو گیا, ہائے ہائے پورے سال کم بخت کی فیسوں پہ خرچ کیا, اور اسکولنگ پہ, اور ناشتے بنا بنا کے دیتی رہی میں, کپڑے استری کرتی رہی, فیل ہو گیا. کتنی ٹینشن لیتے ہیں, اور بچے کو بھی عذاب میں ڈال دیتے ہیں. امتحان کا عذاب کیسا ہوتا ہے یار, پاگل ہو جاتا ہے آدمی. ایک تو اس لیے کہ فیل ہو گیا تو ویسے ہی ترقی نہیں کر پاؤں گا, دوسرا ابا اماں کیا کہیں گے. اتنی ٹینشن بچوں کو دے رہے ہو, اس سے بچے کی گروتھ رک جائے گی میرے بھائی. بچہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا. بالغ ہونے تک تربیت کرو, پھر اس کو آزاد چھوڑ دو. ہاں ایسا آزاد نہیں کہ چرسیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے. تربیت کے حوالے سے تو نگرانی ہو, باقی بیٹا تو کاروبار کرنا چاہتا ہے کاروبار کر, تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بن, تو رکشا چلانا چاہتا ہے میری بلا سے تو رکشا چلا لے, اب تیرا مستقبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آزاد زندگی گزارو یار. تو ان کا بچہ یہ فیل ہو گیا رافع خان ایک پرچے میں, گھر میں آ کے بتایا, گھر والوں کو غصہ آیا, فیل ہو گیا. ابا کو بتایا, ابا کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے نا. ابا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت کے امتحان میں تھوڑی فیل ہوا ہے, دنیا کے امتحان میں فیل ہوا ہے, سپلیمنٹری میں پاس کر لینا, نہیں ہوا تو رکشا چلا لینا, ٹیکسی چلا لینا, بزنس کر لینا, کچھ بھی کر لینا. یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے, میرا ہیڈ ایک. بولتے کیوں نہیں؟ تو بچے کو بھی ٹینشن نہیں دی, بچہ خوش. یار زبردست. دیکھو یہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے. میں نے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے جو دماغی توازن کھو چکے ہیں, ٹینشن لے لے کے پڑھ پڑھ کے نا پاگل ہو چکے ہیں. خوشی کے ساتھ پڑھو تو فائدہ ہوگا. میرا اپنا اسٹڈی کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میرا یہ اپنا کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤں گا, لیپ ٹاپ پہ جو بھی ریسرچ احادیث جمع کرنی ہے کسی موضوع پر, آدھا گھنٹہ دماغ لگایا, اب دیکھا دماغ میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, بند کر دیا. گئے ایسے بچوں کے ساتھ کھیلے, باہر آیا. ہاں بھائی, جب تک دماغ بالکل فری نہیں ہو جاتا دوبارہ کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھ, کیونکہ ٹینشن میں کام نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ اپنی کھوپڑی ہے. اسے ٹینشن میں نہیں لانا, اسٹریس میں نہیں لے کر آنا, اسے خوش رکھنا ہے. جتنا دماغ خوش رہے گا نا کام اچھا کرے گا, خود بھی خوش رہو گے, دوسروں کو بھی. ڈاکٹروں کو دیکھو نا, اتنی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے, اور کلینک میں 12 گھنٹے کلینک میں, ابھی بیٹھے ہو نہیں, نسخہ پہلے لکھ دیا ہوتا ہے. ابھی آپ بیٹھ کے ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں مجھے ہوا کیا ہے, ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے ہیں بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے ڈاکٹر صاحب سن تو لو, سننے کا ڈاکٹر کے پاس ٹائم بہت کم. ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے بیٹھ کے آپ کی بات تسلی سے سنتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, اور ایسا ڈاکٹر زیادہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن ایسے ڈاکٹر مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ. اور یہ تسلی سے بات وہ سنے گا جو خوش ہوگا, جس پہ کام کا دباؤ نہیں ہوگا. لیکن اس پہ کام کا دباؤ ہے کہ یار درجنوں پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تھرمامیٹر دے کے خاموش کرایا ہوا ہے میں نے, تو اپنی پوری کتھا سنائے گا, پیدائش سے لے کے اب تک کے واقعات سنائے گا, تو باقیوں کو کیسے چیک کروں گا. اس لیے آرام سے بالکل ریلیکس ہو کے گھر میں آؤ, آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھو. تو اتنا ٹینشن کام کی جب ہوگی تو میرے بھائی آدمی کا دماغ کیا ہو جائے گا, خراب. تو بچہ پاس ہو گیا, ویل ڈن, زبردست, یہ لو انڈے والے برگر کے پیسے, یا کچھ بھی کھلاتے ہیں اس کو. فیل ہو گیا, کوئی بات نہیں بیٹا, فیل ہو گیا, دوبارہ محنت کر لو یار. اور اگر دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں تو بتاؤ یار کوئی اور کام لگا دیتے ہیں. زرداری کا دل لگتا تھا پڑھائی میں, صدر بن گیا کہ نہیں بن گیا, کیا ہو گیا بھائی. تو بھائی یہ چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی, اس کے اصول کچھ اور ہی ہیں جو میری اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں, کہ کہاں سے کس کو کیسے کامیاب کرنا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں ان کی فیلڈ نہیں تھی, فیلڈ جو تھی ان کی اس میں گھسے تو ککھ بھی نہیں آیا, اور غیب سے اللہ نے رزق کے دروازے ان کے لیے کھولے ہیں. جس چیز کو آپ نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہو, کامیابی کا, وہ ذریعہ نہیں ہوتا بعض دفعہ. اور سارے ہی اگر پڑھ لکھ کے انجینئر بنیں گے تو مزدور کہاں سے لاؤ گے. تو اس لیے ٹینشن لینے کا
بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو بچے پاس ہو جائیں بہت, اور یہ ایک ایک دو بچے ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے بھی ٹینشن ہوتی ہے. ایک ہی 2 بچے ہیں تو اب یہی اگر فیل ہو گئے تو ہمارا تو مستقبل والدین کہتے ہیں تباہ ہو گیا. اس لیے بچے بھی ہول سیل کے حساب سے, ان میں ایک نہ ایک تو انشاءاللہ نکل ہی جائے گا. بلکہ اگر 8-10 بچے ہوں تو بگاڑنے کی بھی کوشش کرو گے نا, پھر بھی ایک نہ ایک کیا ہوگا, سدھر ہی جائے گا. اگر پوری کوشش کرو گے سب کو چرسی بنانے کی, ایک تو ایسا ہوگا جو بولے گا ابا میں چرس نہیں پیوں گا. کوشش نہیں کرو کہیں بگاڑنے کی. تو یہ 2 ایک بچوں کی وجہ سے بھی یہ ٹینشن والدین لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ابھی دیکھو یہ اکلوتا ہوتا, تو اکلوتا ہوتا تو پھر فیل ہونا ابا برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ فیل ہو گیا, دوسرا نکل گیا آگے, تو یہ کسی اور فیلڈ میں نکل جائے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں تو بیوہ سے شادی کر کے 2000 میں ایک کمرہ لے گا, ایک نیا ایکسپیرینس آئے گا. پھر جب یہ ایکسپیرینس آئے گا اس کا, تو پھر یہ شادی دفتر کھولے گا, لوگ اس کے پاس آئیں گے, بولیں گے یار آپ کا تجربہ شادیوں کا بہت ہے, اسی پہ پیسہ کما لے گا. یہ مذاق کر رہا ہوں, حقیقت نہیں ہے, لیکن یہ کہ پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں بچے, ایسا نہیں ہے. تو فیل ہو گئے تو اگلی دفعہ کامیاب ہو جائیں گے. تو میرے بھائی سب سے جو اہم, وہ عمران خان نے کہا تھا نا, سب سے پہلے وہ آپ کو کیا گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, گھبرانا نہیں. یہ بالکل صحیح کہا تھا. پھر کیا ہو جائے گا, عادی ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی نجومی, ایک غریب آدمی کسی نجومی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے. نہیں سوری, ایک بادشاہ نے نجومی کو بلایا اور کہا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نجومی نے کہا کہ لگتا ہے آپ ایک اور ملک فتح کرنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے یہاں بھی خارش ہو رہی ہے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس نے کہا آپ کے ایک شہزادہ پیدا ہونے والا ہے. اس نے کہا مجھے یہاں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ ہونے والا ہے. اس نے کہا یہاں بھی. اس نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے, آپ فوری طور پر اس کا علاج کریں. تو ایک غریب آدمی کسی کے پاس گیا نجومی کے, نجومی نے اس کی ہتھیلیاں دیکھیں, ہتھیلی میں کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے, ابھی ڈرامہ ہے یہ. نجومی نے کہا آپ مزید 5 سال تک غریب رہیں گے. وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی. آپ کے لیے ٹینشن. تو اصل مقصد تو بھائی ٹینشن کا ہے نا. اگر غربت کی عادت ہو گئی, ٹینشن نہیں لے رہا, تو اس مالدار سے اچھا ہے نا جو ٹینشن لے رہا ہے. تو اپنے دماغ کو, اور یہ ٹینشن ختم پتہ ہے کب ہوگی؟ آخری بات بس, جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے, پھر ٹینشن فری زندگی. اب دیکھو یہ بچہ فیل ہو گیا, تو اس کے ابا کو پتہ ہے دنیا مسافر خانہ ہے. ابا کے الفاظ کیا تھے؟ بھائی آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے. وہ ٹینشن ہے اصل. یہ فیل ہو گئے تو کیا ہو گیا, اصل آخرت ہے, آخرت میں فیل نہ ہو, کیونکہ یہ دنیا تو ویسے ہی, جو فیل ہوں گے وہ بھی قبر میں جائیں گے, جو پاس ہوں گے وہ بھی قبر میں. تو ٹینشن تو لینی نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں, اس ٹینشن فری زندگی میں بچوں کو رکھیں گے تو زیادہ اچھا پڑھ لے گا وہ. پڑھائی کبھی زبردستی نہیں ہوتی. یہ تو دماغ سے نکال دو کہ آپ گن پوائنٹ پہ بچوں کو پڑھاؤ گے, نہیں پڑھے گا. وہ پاس کر لے گا, نمبر اچھے آئیں گے, اس میں ایبلٹی اور قابلیت پیدا ہی نہیں ہو. کماؤ پوت بھی بن جائے گا, وہ کماؤ پوت بھی بن جائے گا, کسی اچھے ادارے میں جاب لگ جائے گی. لیکن جو قابلیت ہے نا, کریٹو سوچ ہے, وہ کبھی بھی, وہ ہمیشہ ٹینشن فری لوگوں میں ہوتی ہے. ہم نے دیکھو اسکولوں میں پڑھا ہے نا, نہیں پڑھا, اسی وجہ سے آج ممبر پہ بیٹھا ہوں میں. جو نہیں پڑھے کا مطلب, جس طرح سے اسکول ہمیں پڑھانا چاہ رہا تھا اس طرح سے ہم نے نہیں پڑھا. میں کیا کرتا تھا, جب کیمسٹری یا فزکس میں جو ایکویشنز ہوتی تھی نا, ہمیں ٹیچر پڑھاتے تھے, میں اس ایکویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پرانی بات ہوگی, مجھے بہت سی ایکویشنز یاد بھی نہیں ہیں, میں اس کو سمجھتا تھا. ویلوسٹی کا ایک لا پڑھا تھا ہم نے, اور ایک پروجیکٹائل موشن وہ پڑھی تھی ہم نے, بہت ساری چیزیں. میں گھر میں آ کے تجربے کرتا تھا, یار یہ تو بڑی دلچسپ چیز ہے. میں کیا کرتا تھا, جب ہم جیومیٹری پڑھ رہے تھے تو اسکول سے گراؤنڈ سے ہم گھر آتے تھے نا ایسے ترچھے, تو میں اپنے دماغ میں سوچتا تھا کہ یار اگر میں یوں جاتا اور پھر یوں جاتا تو کتنا ٹائم خرچ ہوتا, لیکن میں کراس میں جا رہا ہوں تو اتنا کم ٹائم خرچ ہو رہا ہے. تو یہ ایک تکون بن رہی ہے نا, مثلث. تو میں جو اسکول میں مثلث کے اور تکون کے اور ٹریگنومیٹری کے جو لا پڑھے ہوتے تھے وہ گراؤنڈ پہ فٹ کر رہا ہوتا تھا. یہاں تک کہ میری پھپھو رہا کرتی تھی شاہ فیصل کالونی, تو نیول کالونی ہاکس بے روڈ سے میں جب ان کے گھر جاتا تو مزدہ میں میٹر کو دیکھتا تھا. وہ جو میٹر ہے نا, کبھی 60 پہ آ رہا ہے, کبھی 40 پہ آ رہا ہے. تو میں نے جو فزکس میں اصول پڑھے تھے کہ اگر کوئی چیز اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے تو اتنی دیر بعد وہاں پہنچ جائے گی. تو میں نوٹ کرتا رہتا تھا کہ 40 کلومیٹر کبھی 60 پہ آ رہی ہے تو ایوریج 50 کلومیٹر ہے, اور
تو اس اور ہم پھر میں نے ٹائم مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے ٹائم نوٹ کیا, ہم 1.5 گھنٹے میں شاہ فیصل پہنچے. اس کا مطلب میرے گھر سے شاہ فیصل کالونی کا راستہ اتنے کلومیٹر ہے. یہ میں نکالتا تھا بیٹھ کے, نہیں آ رہی, لیکن اسکول میں نالائق بچوں میں شمار ہوتا تھا, کیونکہ جب سارا دن یہ بیٹھ کے نکالتے رہو گے تو اس ٹیچر نے جو ہوم ورک دیا ہے وہ کون کرے گا؟ پٹے اسکول میں دبا کے, ہوم ورک مکمل ہوتا ہی نہیں. ہوم ورک کیا ملتا تھا؟ ٹیچر نے کہا ہوا تھا کیمسٹری میں نا, یہ جتنے فارمولے لکھے ہوئے ہیں نا کاپی پہ لکھ کے لاؤ. میں کہتا تھا جب یہاں لکھے ہوئے ہیں تو مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہی سوچتا ابے بھائی میں کیوں رائٹنگ صحیح کر رہا ہوں کیا, جب یہاں لکھا ہوا ہے تو اس لیے تو لکھا ہے کہ یہاں نہ لکھنا پڑے. صبح جاتے تھے, پہلے تو اسکولوں میں دھنائیاں بہت ہوتی تھیں, 90s کی بات کر رہا ہوں میں, اب تو مارتے نہیں, پہلے پٹائیاں ہوتی تھی, لیکن ہم ٹیچر کی کبھی بے احترامی نہیں کرتے تھے. تو صبح جاتے ہی جب دیکھا ہوم ورک میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کچھ, کیونکہ ہم تو سارا دن بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, پھپھو کے گھر کا فاصلہ ناپ رہے ہیں نا بیٹھ کے. فزکس میں یہ پڑھایا جاتا تھا, کیمسٹری میں یہ, تو ہم تو پھپھو کے گھر کا کیا ناپ رہے تھے کہ کتنے کلومیٹر فاصلہ ہے, ہم تو یہ بیٹھ رہے ہیں. اب جب اسکول پہنچے تو آپ میرے کلاس فیلوز ہیں ابھی بھی بہت سارے ہیں, ان سے پوچھ لیں آپ, جاتے ہی سب سے پہلے ہاتھوں پہ دھنائی لگتی تھی, ڈنڈے لگتے تھے. جب زیادہ پٹائی ہوتی تھی ہیلی کاپٹر بنا دیا جاتا تھا نا, ایسے کر کے بغیر کرسی کے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھے ہوئے, ایک دفعہ ہمارے محلے سے لوگ ملنے کے لیے آئے ہمیں اسکول میں نا, کہ بچے کیا کر رہے ہیں, تو ہم ہیلی کاپٹر بنے ہوئے تھے, اس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے تھے, ایسے ہاتھ اوپر کر کے بغیر کرسی کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھو کیسی رانوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا. لیکن ایک لفظ ٹیچر کے خلاف نہیں بولتے تھے, تربیت تھی گھر, کیونکہ ہمیں پتا تھا گھر میں اگر ٹیچر کی شکایت کر دی تو ٹیچر اتنا نہیں مارے گا جتنا ابا ماریں گے. یہ پتا تھا, ابا بولیں گے بھائی استاذ ہے یار. تو یہ ٹریننگ تھی. تو اگر ہم اسی طرح مکھنچوؤں کی طرح پڑھتے رہتے اسکول میں بیٹھ کے, اور ماں باپ بھی چپیٹ لگاتے رہتے, تو بھائی آج میں ممبر پہ بیٹھ کے دوسری شادی کی باتیں بولو بھائی, یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا, ایک نظریہ ہے نا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اس کا حل یہ ہے. یہ تھوڑی کر رہے ہوتے ہم, تو وہی کماؤ وہ جیسے ہوتے ہیں بیچارے, کسی پینٹ پہن کے کہیں جاب کر رہا ہوتا میں, شام کو تنخواہ لے کے گھر آتا, گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں, ماشاء اللہ بڑا اچھا کماؤ پوت بنا ہوا ہے ہمارا بچہ. تو یہی ہو رہا ہے. اس لیے بچوں کو آزاد رکھو, ہاں بری صحبت میں نہ بیٹھنا, برائی سے روکو ان کو, بدتمیزی اور بے ادبی نہ کرنے دو. باقی بولو بیٹا جو بننا چاہتے ہو بن جاؤ. ہمارے ابا نے بھی ہمیں بولا, میں نے جب مجھے ابا عالم بنانا چاہتے تھے, میں نے کہا نہیں میں پاکستان نیوی میں جاؤں گا, میرے والد صاحب نیوی میں تھے. پھر میرا اپنا مائنڈ چینج ہوا, میں نے کہا عالم بنوں گا, ابا نے کہا نہیں بیٹا اب نیوی میں جاؤ. میں نے کہا نہیں عالم, ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا عالم بن جاؤ. نہیں آ رہی بات بھائی, مولانا بننے کا شوق ہے تو کیا بن جاؤ, مولانا بن جاؤ. اگر ابا اس وقت مجھے کہتے ہیں نہیں, کیونکہ جب میں یہ چاہ رہا ہوں تو اس میں نے پھر اپنے شوق سے آیا نا. ارے جو کام اپنے شوق سے ہوتا ہے اس میں انسان ترقی کرتا ہے, اپنے شوق سے آیا. تو جب ادھر کا شوق تھا نیوی میں جانے کا, ابا نے کہا چل تیرے کو نیوی میں کرا دیتا ہوں. جب شوق ہوا کہ نہیں ادھر آنا ہے, ابا میں نے عالم بننا ہے, ابا نے سمجھایا ضرور کہ بیٹا آسان راستہ نہیں ہے, لیکن جب میں نے ضد کی, ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کہاں چلے جاؤ, عالم بن جاؤ. بلکہ سپورٹ کیا, مجھے ساتھ دیا, بولا بیٹا پڑھو, پیسوں کی پرواہ نہیں کرنا. اللہ انہیں جزائے خیر دے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا پیسوں کی پرواہ مت کرنا, میں جب تک زندہ ہوں فل سپورٹ. بھائیوں نے بھی سپورٹ کیا الحمدللہ, انہوں نے بھی میں ایسے مدرسے میں بیٹھ کے کھاتا تھا, لوگ سمجھتے تھے بڑی لینڈ لارڈ فیملی سے اس کا تعلق ہے, گھر سے خرچہ اتنا ملتا تھا. وہ سمجھتے تھے مالدار لوگ, جو بڑے بڑے مالدار تھے نا, بڑی تاجر پارٹیاں ہوئی تھی, اصل تو یہ ہے. ایسے جو جب جس چیز کے کھانے کا موڈ ہوا کھا لیا. والدین نے سپورٹ کیا, بھائیوں نے سپورٹ کیا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بھائی آپ کے اندر جو ایبلٹی ہے, جو قدرت نے آپ کے اندر صلاحیت آپ کے بچوں میں رکھی ہے, ہر ایک کو اللہ ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو انجینئر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو کمیشن آفیسر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو مولانا بھی نہیں بنانا چاہتا. جس کو جو بنا, میں تو ماں باپ کو منع کرتا ہوں, بچہ مدرسے میں دل نہیں لگا رہا, نہیں پڑھ رہا, نہیں پڑھاؤ, اس کو کچھ اور بنا دو یار, ٹائم ضائع نہیں کرو. بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو عالم بنانا ہے گن پوائنٹ پہ, نہیں پڑھ رہا مدرسے میں, بھاگ رہا ہے, تو پڑھے گا, تو مولوی کا بچہ ہے, تیرا باپ بھی مولوی بنے گا. وہ نہیں پڑھے گا. وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عالم تو دور کی بات, وہ اچھا انسان نہیں بنتا, پھر وہ خراب ہو جاتا ہے. بھائی تو جو بنے گا بتا دے. ہمارے ایک دوست ہے عالم ہے, بہت کوشش کی اپنے بیٹے کو عالم بنانے کی, نہیں بنا. تو وہ کہتا تھا میں آرمی میں جاؤں گا. میرے استاذ کے پاس آیا جن سے میں نے بہت پڑھا ہے,
ان استاذ کے پاس آئے, وہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں, یہ بنتا نہیں ہے, یہ کہتا ہے میں آرمی میں کمیشن آفیسر جاؤں گا. انہوں نے کہا اس کو بھیجو آرمی میں کمیشن آفیسر, یہ بہت کام کرے گا انشاءاللہ, یہ وہاں جا کے اچھے کام کرے گا, اس کی تربیت بس اچھی کرو, کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی. جس نے جو بننا ہے, اللہ نے سارے شعبے زندہ رکھے ہیں. اور اگر کسی نے بزنس کرنا ہے میرے بھائی تو اس کو بزنس, کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو مت روکو, کسی کو شوق ہے رکشا چلانے کا, چلا لے بھائی, تو رکشا چلا لے, کچھ نہیں ہوتا, رکشے چلانے والے بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یہ کوئی قوم کے پس لوگ نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو, سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں رکشا چلا لیا تو پتہ نہیں ہم تو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل, ایسا کچھ نہیں ہے. معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل وہ نہیں ہوتا جو چور ہو, سمجھ رہے ہو, جو کرپٹ ہو. ایماندار ہے, عزت دار لوگ اس کی عزت کریں گے, چاہے وہ موچی ہو, چاہے وہ رکشا چلا رہا ہو, چاہے وہ سبزی بیچ رہا ہو. تو عزت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور عزت والے کام جو جس کو اللہ نے عزت والا کام کہا اس کو عزت والے کام کہا جاتا ہے. آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ کس چیز میں عزت ہے, کس چیز میں ذلت ہے. 2 نمبری والی عزت چاہیے تو یہ ہمارے چور حکمران جو ہے نا, ان کے پاس یہ عزت زیادہ ہے, ان کی زیادہ ان کو پروٹوکول ملتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسا ہی بنا دو تو پھر بنا دو آپ. تو اس لیے اپنے بچوں پہ زیادہ سختی نہ کیا کریں, اور خود بھی امن شانتی کے ساتھ. اور بات نکاح کی چل رہی تھی کہ بھائی بہو آئے گی اس گھر میں, بولو نا, نہیں آئے گی وہیں رکھو اس کو تمیز سے, ہم بھی جا کے مل لیا کریں گے, عید بقرعید پہ آ جایا کرو, ملنے روزانہ آ جایا کرو, بہو کو بھی لے آیا کرو, تھوڑا سا سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے, ہو سکتا ہے تھوڑی بہت. اور پھر اپنی خوشی سے خدمت کر لے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرے تو بہو سے بھی گن پوائنٹ پہ خدمت کسی کا باپ کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا. بعض اچھے خاندان کی ہوتی ہیں وہ خود سے ساس کی خدمت کرتی ہیں, ان کو بیان سننے اور ترغیبات کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود سے سسر کی خدمت کریں گی. اور جو نہیں ہوں گی میرے بھائی, ان کو آپ جتنے مرضی سنا دو وہ نہیں ہوں گی. تو پھر بھی جوائنٹ فیملی میں جو لوگ اچھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں وہ الگ ہونے کی کوشش نہ کریں, لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں, یہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی زیادہ ہو گیا آج. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب